اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا ہے اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں لانگ مارچ کے آغاز کے موقع پر مولا جٹ کے انداز میں کھڑا کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نوری نت کی طرف سے کیا جواب دیا جاتا ہے۔ جس طرح سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے گوجرانوالہ کے جلسے سے تحریک مزاحمت کا آغاز کرتے ہوئے دو نام لیے تھے، انہوں نے جو دو نام لیے تھے وہ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے نام تھے، لیکن عمران خان نے آج جو دو نام لیے ہیں وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے نام نہیں ہیں۔ انہوں نے عمران خان نے میاں نواز شریف کی طرح اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہوئے جو دو نام لیے ہیں ان میں ایک نام تو آئی ایس آئی کے ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کا ہے، اور انہوں نے اپنے خطاب میں تقریر میں یہ بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے جو وہ ڈرٹی ہیری کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں اور تمثیلاً جس شخص کا ذکر کرتے رہے ہیں وہ دراصل آئی ایس آئی کے ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر ہیں۔ اس سے پہلے جب عمران خان نے کئی مرتبہ ڈرٹی ہیری کا نام لیا اور لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ان کا اشارہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی طرف ہے، لیکن میں نے اپنے شو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ دراصل آئی ایس آئی کے ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا نام جو عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ لیا گیا وہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر فہیم کا نام ہے، تو دونوں نام جو ہیں وہ فے سے شروع ہوتے ہیں، ایف سے شروع ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈبل ایف ہے وہ نام عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مولا جٹ کے انداز میں جو ان کا ترا امتیاز ہے، جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں اسی انداز میں عمران خان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا ڈی جی آئی ایس آئی کان کھول کر سن لو۔ عمران خان کے نام لینے سے پہلے اعظم سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی دو نام لیے جو دو نام عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ جو پریس کانفرنس گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے کی گئی تھی، اس پر بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کرتے، ایسی سیاست والی پریس کانفرنس تو میں نے کبھی شیخ رشید کو بھی کرتے نہیں دیکھا۔ عمران خان صاحب نے جس انداز میں اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے اس سے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ معاملات ٹکراؤ اور تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ طبل جنگ بچ چکا ہے، مگر اس لڑائی کا کیا انجام ہوگا اور کیا یہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ عمران خان ہے یا یہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے سرکش عناصر کے درمیان ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس معاملے کو ان ڈیپتھ سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ تو پہلے ہم اعظم سواتی صاحب کی بات کرتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ ارشد شریف کی تدفین کے بعد وہ دو نام لیں گے، انہوں نے کہا جی بس بہت ہو گیا، اب وہ جو ہے وہ نام لیں گے۔ تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے وہی دو نام لیے جنہیں بعد میں عمران خان صاحب نے دہرایا، یعنی آئی ایس آئی کے ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر اور آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر فہیم۔ یہی دو نام لیتے ہوئے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جب انہیں حراست میں لیا گیا تھا تو ایف آئی اے کی تحویل میں جب وہ تھے تو انہی دو شخصیات نے ان سے انٹیروگیشن کی، انہوں نے ان کے کپڑے اتروائے، انہیں ننگا کیا اور ان پر تشدد کیا۔ اگر اس طرح کا سلوک اعظم سواتی تو ایک پارلیمنٹیرین ہے، اس طرح کا سلوک کسی بھی شخص کے ساتھ ہو تو ظاہر ہے وہ غلط ہے۔ کسی کو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایف آئی اے تحویل میں لیتی ہے، اگر نیب کسی کو تحویل میں لیتی ہے یا اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس کس کو گرفتار کرتی ہے تو کسی اور ایجنسی کو اس سے انٹیروگیشن کا حق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹیروگیشن کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر واقعی اعظم سواتی صاحب کو برہنہ کیا گیا ہے اور ان پر 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا ہے
ان پر جنسی تشدد کیا گیا ہے، تو یہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہو اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور کارروائی ہونی چاہیے، نہ صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ کیا مبینہ طور پر، بلکہ جن کی تحویل میں اعظم سواتی صاحب تھے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن جو اعظم سواتی صاحب کی جو کہانی ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ مثال کے طور پہ اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ جو ان پر تشدد کیا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ تشدد کے جو نشانات ہیں وہ غائب کر دیے گئے۔ اب میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسی میڈیسن جو ہے وہ ایجاد ہو چکی ہے کہ جس کے نتیجے میں تشدد کے نشانات اتنی جلدی وائپ آؤٹ ہو سکیں، ان نشانات کو جو ہے وہ مٹایا جا سکے۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ اگر تو یہ الزامات درست ہیں تو پھر جن لوگوں نے یہ کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر یہ سیاسی الزامات ہیں اور محض جو ادارے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تو تب بھی اس پہ کارروائی ہونی چاہیے اور ان الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ لہذا اس کے لیے تحقیقات کا ہونا ضروری ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ہو سکتی ہیں، وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہو سکتی ہیں، کوئی جوڈیشل کمیشن اس پہ بنا کے بٹھا کے، اس سے پہلے جو شہباز گل کے حوالے سے الزامات لگائے گئے اور پھر یہ جو اعظم سواتی صاحب نے جو ہے وہ الزامات لگائے ہیں، تو ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر یہ درست ہیں تو اس پہ کارروائی کی جائے، اگر درست نہیں ہیں تو جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جانی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی بات بغیر ثبوت کے نہ کر سکے۔ اب آتے ہیں جی ہم لانگ مارچ کی طرف۔ جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہے، دراصل یہ لانگ مارچ نہیں بلکہ شارٹ مارچ ہے، جس نے لاہور سے شروع ہو کے اور اسلام آباد پہنچنا ہے۔ لانگ مارچ تو بالعموم جو ایک اصطلاح ہے اور جو جتنا ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے اور پڑھا ہے، تو لانگ مارچ کا جو روٹ ہوتا ہے وہ تو بہت طویل ہوتا ہے۔ جیسے پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا تھا کراچی سے جو ہے وہ اسلام آباد تک، تو لیکن بہرحال اسے لانگ مارچ کہیں یا شارٹ مارچ کہیں، آج اس کا آغاز ہوا ہے اور 7ویں دن اس لانگ مارچ نے 4 نومبر کو اسلام آباد میں پہنچنا ہے۔ اور اسلام آباد پہنچ کر اگرچہ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ چند دن کے لیے دھرنا ہوگا اور اس دوران ہی جو خوشخبری ہے وہ مل جائے گی اور انتخابات کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ دھرنا اسلام آباد پہنچتا ہے، لانگ مارچ اسلام آباد پہنچتا ہے اور وہاں جا کے یہ لوگ دھرنا دے دیتے ہیں تو وہاں کیا ہوگا یہ بات شاید کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس بارے میں کوئی بھی شاید وہ مکمل وثوق کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس لانگ مارچ کے آغاز کے ساتھ ہی جو ٹون سیٹ کر دی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی پرامن قسم کا احتجاج نہیں ہوگا۔ اور جس طرح 25 مئی کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد پہنچنے کے بعد اپنا جو دھرنا ہے وہ کال آف کر دیا تھا، لانگ مارچ ختم کر دیا تھا، تو اب شاید اس طرح کی شرافت کا مظاہرہ جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آج یہ اعتراف کر لینے دیں کہ پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کو اپنے تراشے ہوئے بت کے خدا بن جانے کے بعد اس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے سے کس طرح سے نمٹا جائے، صورتحال کو جو ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تخمینے جو ہیں، اندازے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 2 قدم پیچھے ہے، اور عمران خان ہر مرحلے پہ اسٹیبلشمنٹ سے 2 قدم آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کو میدان میں اتارا گیا اور ان کو میڈیا کے سامنے لایا گیا اور ان سے پریس کانفرنس جو ہے وہ کروائی گئی، تو یہ بھی قدم میرے خیال میں بہت دیر سے اٹھایا گیا، جب انہیں لگا کہ اب پانی جو ہے وہ سر سے اوپر ہونے لگا ہے، تو تب جا کے جو ہے یہ فیصلہ لیا گیا بہت تاخیر سے۔ اگر یہ فیصلہ جلدی کر لیا جاتا تو شاید اس کے کوئی فوائد ہو سکتے تھے، لیکن اب جو اگلی حکمت عملی دکھائی دے رہی ہے مثال کے طور پہ وہ یہ ہے کہ جی شاید یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی فوجی قیادت کے ساتھ، جس میں وہ این آر او مانگتے رہے اور جس میں وہ اپنے مطالبات جائز یا ناجائز خواہشات کا اظہار کرتے رہے، اب شاید ان کی آڈیوز اور ویڈیوز ریلیز کر دی جائیں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شرمندہ کرنے کے لیے اور انہیں ایکسپوز کرنے کے لیے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب معاملات کو جس نہج پر لے جا چکے ہیں، اس کے بعد آپ کوئی آڈیو لے آئیں، کوئی ویڈیو لے آئیں، کچھ بھی کر لیں، اس سے کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑنے والا۔ اور یہاں تک
پہنچے کیسے ہم یہاں تک پہنچے؟ اس لیے کہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ سے غلطی یہ ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ کو درست اندازہ یا تخمینہ لگانے میں ناکام رہی۔ ہر موقع پر عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں اور عمران خان صاحب کیا کچھ کر سکتے ہیں اس بارے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ درست تخمینہ نہیں لگا سکی۔ ہر موقع پہ انہیں سمجھنے میں، ان کے ارادوں کو جاننے میں جو ہے وہ غلطی کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہر اسٹریٹجی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ معاملات کا صحیح ادراک جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنا ہاؤس ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ شاید یہ ان سے غلطی ہوئی، وہ یہ سمجھتے رہے اور شاید اب بھی یہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کا مقابلہ ایک مہرے کے ساتھ ہے، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس مہرے کو جب چاہیں گے چاروں شانے چت کر دیں گے، لیکن در حقیقت ان کا مقابلہ جو ہے وہ ایک مہرے کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے پپٹ ماسٹر کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا ہے، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہے ہیں کہ جب تک اس پپٹ ماسٹر کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جاتا تب تک یہ پتلیاں زیر گردش رہیں گی، تب تک یہ پتلیاں جو ہیں یہ یوں ہی اچھلتی اور کودتی رہیں گی، اور یہ تماشا جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ قمر و انجم کو یہ سمجھنا چاہیے اور بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک طاقت کے اس سرچشمے کو ختم نہیں کیا جاتا جس سے عمران خان صاحب فیض پا رہے ہیں اور مسلسل اترا رہے ہیں، تب تک اس معاملے کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تب تک یہ پتلی تماشا جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پپٹ ماسٹر کو جو ہے وہ سنبھال لیں، تو پھر ظاہر ہے یہ جو پتلیاں ہیں یہ خود بخود رک جائیں گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آپ بے حجاب ہو کر آئے تھے پروجیکٹ عمران کو لانچ کرتے وقت، جس طرح اس وقت کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر، کسی اخلاقیات کا، کسی موریلٹی، یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کے آپ نے پروجیکٹ عمران لانچ کیا تھا، اور جس طرح اس وقت کی جو حکومت تھی اسے چاروں شانے جو ہے وہ چت کیا تھا، تو اب بھی اگر آپ اس معاملے سے نمٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو نیوٹرلزم کا جو چولہ ہے یہ اتار کر پھینکنا ہوگا، تبھی آپ اس معاملے کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ابھی یہ جو پالیسی ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، تو یہ جو پالیسی ہے اس کے ساتھ کم از کم آپ معاملات کو نہیں سنبھال سکتے، اور یہ معاملہ جسے کل ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے فتنہ قرار دیا، اس وقت تک آپ اس فتنے کا خاتمہ جو ہے، اگر یہ فتنہ ہے، جیسے اب میں آپ کے الفاظ جو ہیں وہ مستعار لے رہا ہوں، تو اس وقت تک آپ اسے ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ کوئی دو ٹوک غیر مبہم اور واضح پالیسی جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے، اور بے حجاب ہو کر آپ جب تک میدان میں نہیں کود پڑتے۔ اگرچہ یہ بہت افسوسناک ہوگا، اگرچہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ افواج پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سیاست میں گھسیٹا جائے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ یہ نیوٹرلزم کا لبادہ اتار کر جو ہے وہ میدان میں آنا پڑے، لیکن میرا خیال ہے کہ معاملات کو جس نہج تک پہنچا دیا گیا ہے، اور جس طرح کی چیز آپ نے تیار کر کے، جتنی آپ نے اس پہ محنت کی اور جتنا آپ نے اسے گروم کیا اور جہاں تک آپ اسے لے گئے ہیں، اس کے بعد یہ نیوٹرلزم کا چولہ اتارے بغیر اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔